السلام علیکم. لال و گوہر میں خوش آمدید. ہم نے ویسے ایک فرض کر لیا ہے کہ ہم جب بھی عورت کو دیکھتے ہیں تو اسے ان 4 رولز میں ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے. لیکن یہ وہ لال و گوہر ہیں جو اپنی ذات میں بہت کچھ ہیں. آپ اپنے ارد گرد اگر دیکھیے تو آپ کو کئی خواتین ایسی نظر آئیں گی جو ٹیچرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، لائرز ہیں، ججز ہیں، اور آرکیٹیکٹس ہیں، سائنٹسٹ ہیں، کوہ پیما ہیں، کیا کیا کچھ نہیں ہیں. لیکن ہم انہیں بار بار کنفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود پاکستان میں کچھ ایسی خواتین ہیں جنہوں نے ایک جد و جہد کی ہے جو آج پاکستان کی خواتین کو وہاں تک لے کر آئی ہیں کہ وہ اپنے مساوی حقوق کو پا سکیں، حاصل کر سکیں. اسی لیے ہم نے آج مدعو کیا ہے ایسی ہی 2 خواتین کو. ہمارے ساتھ موجود ہیں انیس ہارون صاحبہ. السلام علیکم. آپ نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن کی چیئرپرسن ہیں. جی ابھی میں ہوں. اور بڑے عرصے سے ایک ایکٹیوسٹ ہیں. جی ہاں. اور ہمارے ساتھ ہیں جسٹس ماجدہ رضوی صاحبہ. السلام علیکم. جسٹس صاحبہ جیسا کہ سب جانتے ہیں اور اگر نہیں جانتے تو جان لینا چاہیے کہ پاکستان میں پہلی خاتون جج ہیں کسی بھی ہائی کورٹ کی، اور آپ بھی اس کمیشن کی سربراہ رہ چکی ہیں. آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ. انیس صاحبہ، پہلے تو آپ کو مبارکباد دوں گی کیونکہ حال ہی میں کمیشن جو ہے وہ اٹونومس ہو گیا، خود مختار ہو گیا. شکریہ. اور یہ میرا خیال ایک مائل سٹون ہے ڈیفینیٹلی اس جد و جہد کے لیے جو آپ لوگ کرتے رہے ہیں. لیکن ہمارے ہاں ایک چیز ہوتی ہے کہ آج پالیسی بنی، کل ڈسکنٹینیو ہو گئی. آج اٹانومی ملی، کل کوئی ایک لکیر کھینچ کے اس کو ختم کر دے. کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ کنٹینیو کیسے ہوگا؟ دیکھیں، یہ تو مسئلہ جب پورا ایک نظام ہوتا ہے ملک کا اس میں ہے، لیکن چونکہ یہ کمیشن خواتین کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ جو اب ایکٹ آیا ہے جس پر ابھی دستخط پریزیڈنٹ صاحب بھی کریں گے، اس میں ہم نے ایسی اس میں کچھ ضمانتیں یا سیف گارڈز رکھ دیے ہیں کہ اس کو اتنی آسانی سے ختم نہ کیا جا سکے. جو آپ کا خوف ہے یا ایک انگزائٹی رہتی ہے کہ کہیں ایک ہی اس میں بساط نہ لپیٹ دی جائے، تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہم نے پوری چیزیں اس طرح سے ڈالی ہیں کہ شاید یہ ممکن نہ ہو سکے. یہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا نیشنل کمیشن بنانے کا، یہ خیال کیوں آیا، ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ جسٹس صاحب آپ کچھ وضاحت کریں گی؟ اس میں دیکھیے، پاکستان کی خواتین کا بہت ڈیمانڈ تھا، اس کی ایک ضرورت تھی، اور اسی ڈیمانڈ کی تحت سول سوسائٹی کا، پاکستانی خواتین کا، اور اسی کی وجہ سے یہ کمیشن سیٹ اپ ہوا، کیونکہ یہ ہماری ضرورت تھی، یہ خواتین کا ڈیمانڈ تھا کہ اس قسم کا ایک کمیشن ہونا چاہیے جو کہ عورتوں کے حقوق کی حفاظت کر سکے، ان کی جو سٹیٹس ہے، جو ان کے رائٹس ہیں، ان کی پروٹیکشن کر سکے، اور پالیسیز وغیرہ بنانے میں حکومت کو کہہ سکے کہ کیا قانون چاہیے اور کیا نہیں چاہیے. اس کے پس منظر میں کیا وہ حدود آرڈیننس ہے؟ ہے نا، میں آپ کو اس میں تھوڑا سا پیچھے لے جانا چاہتی ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر آپ 80s کا زمانہ دیکھیں پاکستان میں، تو جو حدود آرڈیننس کی آپ نے بات کی تھی جس پہ جج صاحبہ بھی بات کریں گی، تو 79 میں پہلی مرتبہ یہ ہوا تھا کہ جب مارشل لاء لگا تھا 77 کا اور ضیاء الحق صاحب آئے تھے، تو انہوں نے یہ کیا کہ پہلی مرتبہ اس ملک میں عورتوں کی قانونی حیثیت کو چیلنج کیا، اور انہیں اسلامائزیشن کے نام پہ یہ جو حدود آرڈیننسز بنائے اور دوسرے قوانین آئے، ان کی حیثیت کو نیچے کر دیا. یعنی 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہوگی، یہاں تک کہ اگر قتل ہوگا تو جو عورتوں کی دیت ہے وہ مردوں سے نصف ہوگی. یعنی بالکل ان کو سیکنڈری اسٹیٹس کر دیا، ناٹ اونلی ویمن بٹ مائنورٹیز آلسو. تو اس میں ایک جوش تھا، ایک ابال تھا خواتین، اور ہم جیسی خواتین جو ان دنوں جو ہے اپنی زندگیوں میں اور پڑھائی لکھائی کر کے آئے تھے اور کام میں اور اس میں مشغول تھے، تو ہم نے بہت محسوس کیا کہ یہ سب کچھ بدل رہی ہے عورتوں کے لیے. تو 81 میں یہاں ویمنز ایکشن فورم بنی تھی،
اور 83 میں قانون شہادت کے خلاف ایک سٹرگل ہوئی تھی جس نے عورتوں کی سٹرگل کو بڑا پولیٹیسائز کیا، ڈنڈے بھی پڑے تھے، اور اس میں حبیب جالب صاحب تھے جنہوں نے عورتوں کے لیے ترانہ لکھا تھا کہ اب دہر میں بے یارو مددگار نہیں ہم، پہلے کی طرح بے کس و لاچار نہیں ہم، آتا ہے ہمیں اپنے مقدر کو بنانا، تقدیر پہ شاکر پس دیوار نہیں ہم۔ تو یہ وہ زمانہ تھا۔ پھر جب دنیا بھر میں بھی عورتوں کی تحریک بہت تیز تھی اور بہت ڈیمانڈ، تو ہمارے یہاں سے بھی پھر بیجنگ کانفرنس ہوئی 95 میں، پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ آئیں، جی وہ ملک کی خاتون وزیر اعظم تھی، اس سے بوسٹ ملا عورتوں کو، پھر انہوں نے سیڈا سائن کیا، تو پھر یہ ڈیمانڈ بھی آیا کہ عورتوں کے لیے کمیشن بھی ہونا چاہیے، تو اس کا سلسلہ جو ہے کمیشن بنانے کا وہاں سے چلتا ہے۔ آپ نے قانون شہادت کی بات جو کی تو وہ آج تک ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ جہاں پر جسٹس صاحبہ بیٹھ کر اتنی ذی عقل ہو سکیں